اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پہلے بھی ہم عرض کرتے رہتے ہیں. ایک چیز جس نے جو کسی بھی انسان کے دین کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، جو نظریہ، وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ دو چیزیں. لہذا جی وہ کیا کہتے ہیں، دین کی جب بھی کوئی دو نمبری کرتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یار تم اچھے بھلے آدمی یہ کام کیوں کیا، کہتے کیا کرے دنیا بھی ساتھ لے کے چلنی پڑتی، یعنی الگ گئی. اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں، اگرچہ ہم دین کا بھی کر رہے ہیں. یہ بدترین تصور ہے دین اور دنیا کی جدائی کا. تو ایک مثال جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا. دیکھیں ایک سبجیکٹ ہے مثلا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام. اسے لوگ جب بھی کھولتے ہیں، حتیٰ کہ جس لیے یہ نازل ہوا وہ نیت نہ بھی ہو ہدایت لینے کی، لیکن ثواب لینے کے لیے کھولتے ہیں. یعنی یہ علامت ہے کہ مثلا یہ اللہ کا کام ہے، قرآن کو پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے آخرت میں ثواب ملے گا، اس سے بڑے درجات بلند ہوں گے. ایسے لیکن اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر فزکس کی کتاب کبھی مثلا اگر آپ کا سبجیکٹ فزکس تھا یا کوئی اور آپ اپنا سبجیکٹ ذہن میں لے آئیں، اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو آیا اس قسم کی فیلنگ آتی ہے کہ اس کا مجھے اجر ہے، ثواب ہے؟ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم بچپن سے ہماری تربیت دین اور دنیا کے ہمارے ذہن میں الگ الگ بیٹھی ہوئی. دین کو کچھ خاص اعمال میں مخصوص کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اعمال دین والے ہیں اور یہ اعمال جو ہے باقی دنیا والے. اسکول جانا کس کے لیے؟ ہوتا بھی ایسا ہے. والدین کیوں بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے؟ نہیں، دنیا میں رہنے کے سیکھنے کے لیے. والدین جنت کے لیے کیا لگائے؟ مولوی صاحب لگائے ہوئے ہیں، وہ جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں، وہ جنت میں جانے کے لیے، اس کے لیے. اسکول میں جانا جو ہے وہ کس کے لیے؟ وہ دنیا میں رہنے کے لیے. اسی طرح جب بچہ قرآن کھولتا ہے، اماں ابا سمجھتے ہیں ہمیں بھی ثواب مل رہا ہوگا، لیکن بچہ جب اسکول کتاب کھولتا ہے اماں ابا کو کوئی ثواب کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، صرف یہ خوشی ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا اچھا پڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے. اب دیکھیں حقیقت کیا ہے. قرآن کریم قول خدا ہے، اللہ کا کلام ہے. ہم جب قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. فزکس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کا عمل ہے. اور سائنس میں ایکچولی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اسے بے شک دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم اللہ نے جو کام کیا ہے، جو چیزیں بنائی ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، اللہ کے فعل کو، فعل لام، اللہ کے عمل کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ جو صاحب کلام ہے اس قرآن کا، جس کی یہ بات ہے، جس کا یہ قول ہے، اسی کا عمل اور فعل ہے یہ ساری کی ساری کائنات. لیکن قول پڑھتے ہوئے بہت ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کے فعل کو سٹڈی کرتے ہوئے کوئی ثواب نہیں ہوتا. لہذا جب فعل کو سٹڈی نہیں کیا تو اللہ نے پھر پسماندہ بھی کر دیا. اس کائنات میں اس کا مطالعہ، اس کی سٹڈی، اس میں تفکر. قرآن میں کتنی آیتیں؟ 700+ آیتیں جو ان چیزوں سے مربوط ہیں جو کام سائنس کرتی ہے. یعنی وہی کام کرنے کا کہا گیا ہے، سائنس کرتی ہے. آج مسلمان اس معاملے میں پیچھے رہ گئے. تو یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ جدائی کا تصور ہے، اس نے تباہ کر دیا. ورنہ ایکچولی دین یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ہر کام کو، حتیٰ کہ اپنی نیند کو، تم عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہو. تو تم جو بھی کر رہے ہو تم حالت عبادت میں ہو. اور یہی اصل مطلب ہے اس آیت کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی حالت عبادت سے جب نکلو گے مقصد خلقت سے باہر نکل جاؤ گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا نہیں، بلکہ تم اپنی زندگی کو ایک ایسے پلان میں لے آؤ اللہ کے آئین میں کہ تمہارا ہر کام، حتیٰ تمہارا سونا، وہ عبادت.
روایات میں ہے عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ نیند وہ ایک ضروری کام کے طور پہ کر رہا ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو صبح اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا، جو پراپرلی سوئے گا نہیں۔ لیکن ایک جاہل ہے، اس جو عبادت کر رہا ہے اس سے زیادہ عالم اپنی نیند سے کما رہا ہے اللہ کے پاس، جتنا ایک عالم سے مراد عالم وہ نہ لے کے عالم دین مولانا، یعنی جو جاننے والا ہے، جو بات کو سمجھنے والا ہے، اس کا سونا بھی ایک پروگرام کے ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہے، تاکہ صبح اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کرے، اپنا مفید کردار ادا کر سکے معاشرے میں۔ اور ایک جاہل جو ہے وہ بس جوش میں آ کے بس کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس سے مجھے حاصل کیا کرنا ہے۔ روایات میں